السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک اور نئی سیریز شہباز شریف صاحب پر ایک الزامات اس لیے ہیں کہ جب تک ثابت نہیں ہوتے وہ الزامات ہی رہتے ہیں۔ ان کے اوپر نئے الزامات اب حکومت کی طرف سے پچھلے ایک ہفتہ ہو گیا، شریف خاندان ہو حکومت کی طرف سے ان کے اوپر الزامات کی ایک نئی سیریز آئی ہے، اور اس کو اگر دیکھیں اس کے الزامات کی نوعیت کیسی ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں جاؤں گا۔ پہلے صرف یہ دیکھ لیں کہ جمہوریتیں کام کیسے کیا کرتی ہیں۔ جمہوریت کا کام کرنے کا طریقہ بڑا سیدھا اور سمپل ہوتا۔ دو تین طریقے ہیں جس میں اگر کسی سٹنگ پولیٹیشین پر، دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، برطانیہ میں چلے جائیں اور دوسرے یورپین ممالک ہیں جہاں پہ اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں، اگر کسی پر الزام لگے گا تو اس میں پہلی چیز سیاسی جماعت کے لیول پر یا پارلیمنٹ کے لیول پر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ الزامات غلط ہیں، جھوٹ ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ یہ نیاب نیازی گٹھ جوڑ نما کوئی جواب دے دیا جائے، بلکہ اس کا ایک جس طرح میاں صاحب نے ایک جواب دیا تھا کہ میں نے یہ خریدا، یہاں سے پیسے یہاں گئے، یہاں سے پیسے آ گئے، اس قسم کا جواب سب سے پہلے آپ اپنے ووٹرز کو، اپنی پارٹی کو اور پارلیمنٹ کو مطمئن کرتے ہیں، اور ظاہر ہے حکومتیں تو کیسز چلاتی رہیں گی۔ یہاں پر مسئلہ یہ کہ ایک نئی کیسز ہیں، کہا جاتا ہے کہ کمپنیاں ہیں جو شریف فیملی کی، جو مختلف کمپنیاں ہیں شہباز شریف صاحب کی، ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس کھلے اور انہوں نے سب سے پہلے کمپنیاں بنائیں جس میں نثار ٹریڈنگ ہے، دوسری کمپنیز ہیں جو کمپنیاں بنائی گئیں، اور ان کمپنیوں میں بہت سے پیسے مختلف اوقات میں لائے گئے، رقم کہیں 42 کروڑ، کہیں 45 کروڑ، کہیں 1.14 ارب، 1.15 ارب۔ یہ مختلف جو کمپنیاں بنی ہیں اس میں بہت سے پیسے آئے ہیں جن کا سورس کا علم نہیں ہے۔ جو سوال جواب ہوا نیب جانے پر شہباز شریف صاحب سے، یہ کمپنیوں کا پوچھا، کہا کیا یہ ملازم آپ کا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ اتنی بڑی کمپنیاں ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، وہ ملازم شاید نہ جانتے ہوں، لیکن آئی ایم شور اب تک انہوں نے چیک کر لیا ہونا چاہیے کہ کیا یہ ملازمین ان کی کمپنی کے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہ آپ کی کمپنی کے ملازمین ہیں تو یہ جو کمپنیاں بنائیں مختلف جن کے اندر یہ کروڑوں اربوں روپے آ رہے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کا جواب دیں گے، جہاں بھی ان سے پوچھیں مجھے تو نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور اس کو مکمل طور پر ڈس اون کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ جناب میں نہیں جانتا کہ پیسے جو آ رہے ہیں ان کمپنیز میں وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ نہ جواب دیا جا رہا۔ تیسرا یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں نے کہا جن سے سوال جواب نیب نے پوچھے کہ جناب آپ کے پاس آپ نے یہ اکاؤنٹ 2 کروڑ 4 کروڑ جمع کرائے اکاؤنٹ میں، وہ پیسے کیوں دیا آپ نے اس اکاؤنٹ میں؟ نے کہا جی ہمیں کہا گیا پارٹی فنڈ میں جمع کرا دیں۔ اب نثار ٹریڈنگ پارٹی فنڈ نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے اس کا جواب بھی میاں صاحب کو دینا کہ یہ نثار ٹریڈنگ میں یا دوسری کمپنیوں میں کیوں یہ پیسے آئے، اور یہاں سے یہ پیسے کیا کمپنی کے اکاؤنٹ میں گئے، پارٹی کے اکاؤنٹ میں یا نہیں۔ سو یہ بہت سے بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب اس وقت میاں شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں، لیکن جب جو سوال ابھی تک سامنے آئے ہیں، جو نیب جب پیشی ہوئی شہباز شریف صاحب کی، تو اس میں جو اہم تھے وہ کہ بیگم نصرت کے ساتھ سے 0 سے 25 کروڑ روپے ہو گئے، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ جواب وہ آزاد ہیں، ان سے پوچھیں۔ کیا نثار گل اور علی خان کو جانتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، جن کی کمپنیاں بنی، چاہے وہ نثار ٹریڈنگ کے نام سے یا جو دوسری کمپنیاں ہیں ان کے۔ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا ان لوگوں کو۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ جس وقت آپ کا بٹوارا ہوا خاندانی تو آپ کے حصے میں کیا آیا تھا؟ تو جواب ملا کہ میرے حصے میں ایک مل آئی تھی، جو انیشل مل تھی شہباز شریف صاحب کے حصے میں۔ انہوں نے کہا جی پھر ایک مل سے 14 کمپنیاں اور ملیں کہاں سے اور یہ مختلف فیکٹریاں کہاں سے بنی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سلمان شہباز سے پوچھیں، بزنس وہ دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا۔ آپ کے اخراجات کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا۔ تو آگے سے جواب ہوا کہ میرا ڈیری فارم ہے، وہاں 10 بھینسیں جن سے خرچ ہوتا ہے یا چلتا ہے۔ جب اس طرح کے جواب آئیں گے اور آپ قطع تعلقی کر لیں اگر اپنے فیملی سے، جو ممکن ہے کہ بچے بزنس کرتے ہیں، آئی ایم شور بڑا پروفیٹیبل بزنس ہوگا، لیکن یہ جواب کافی نہیں ہوگا کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑا، کیونکہ اب وہ آپ کے لوگوں کے کمپنی اونرز کے جو کمپنی اونرز جو آپ کے امپلائیز ہیں 18,000 سے لے کر 70,000 تنخواہ والے، ان کے اکاؤنٹ میں 45 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب تو نہیں آ سکتا۔ سو اگر تو یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں تو ظاہرہ یہ نیکسس بنایا گیا کہ یہاں سے ڈیلیوری بوائز نے پیسے نکالے اور وہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرائے گئے، جیسے کہ الزام لگا۔ سن لیں چند الزامات بھی جو شہزاد اکبر صاحب نے مختلف پریس کانفرنسز میں لگائے، جس کا جواب لازماً آنا چاہیے۔ صرف اس کو
سائڈ پہ کر دینا شاید بہتر طریقہ ڈیموکریسیز کا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے، الزام ہے جائیں ثابت کریں. اب وائٹ کالر کرائم کا مسئلہ ہی ہے، وائٹ کالر کرائم ثابت کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. سنیں شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا. شہباز شریف صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت والد کرامت مسیح اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے. آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین کی جو خطیر رقم ہے وہ کن ذرائع آمدن سے منتقل ہوئی؟ اب اگلا سوال ہے شہباز صاحب، آپ کی فرنٹ کمپنی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں کک بیک اور کمیشن کے چیک جمع کروانے والے آپ کے قابل اعتماد 2 ملازم مسرور انور اور شعیب قمر کیا یہ نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں وہی اشخاص نہیں ہیں جنہوں نے اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوا کے پھر انہی لوگوں نے وہ رقم آپ کے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی؟ انہی ملازم مسرور انور نے آپ کے ذاتی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر 164 ملین جو رقم جمع کرائی تھی، کیا وہ نثار ٹریڈنگ اور دیگر جو فرنٹ کمپنیاں ہیں ان سے وصول نہیں کی تھی؟ شریف گروپ کے آفس واقعہ 55K میں چپراسی ہے ملک مقصود، اس کے نام پہ فرنٹ کمپنی بنائی گئی مقصود اینڈ کمپنی، جس میں اب یہ سارے ملازمین یا شریف فیڈ مل کے ہیں، رمضان شوگر مل کے ہیں، چنیوٹ پاور کے ہیں مبینہ طور پر، جو کہ شہزاد اکبر صاحب نے الزام لگایا ہے. رمضان شوگر مل جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا، یہ مختلف ملازمین ہیں. بڑا سمپل سا کام ہے. میرے پاس شبلی فراز صاحب انفارمیشن منسٹر، محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے، مصطفیٰ نماز کھوکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. میں ذرا زبیر صاحب سے شروع کروں گا. زبیر صاحب، ایک تو ابھی شبلی صاحب آ جاتے ہیں اسٹوڈیو میں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی کافی ان ساری چیزوں پہ بات کی انہوں نے. یہ بتائیے گا کہ اور بھی باتیں کی ہیں جو ہم نے پوچھنا ہے. آپ آنے تو دیں، سارے پوچھ لیں گے ان سے. ادھر ہی آنے کا کہہ رہے ہیں، آگے شبلی صاحب آگے جی. تو جب تک وہ سکیم فائنینشل سکیم ہی کے بارے میں آج ہی کی بات ہے، انہوں نے خود ذکر کیا تھا تو اس کا پوچھتے ہیں ان سے. سر اس کا جواب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے ان کا جواب نیاب. کاشف اگر آپ مجھے اب بات کرنے دیں، آپ نے کافی تمہید باندھ لی، اب میں شروع. سر ویسے آپ کا میں بتاؤں، یہ جو فورم ہے نا جس کو ٹی وی پروگرام کہتے ہیں، سر جواب دینے دینا. سر میری بات تو سنیں، آپ کے سوالات بالکل اپنی جگہ ہیں. سر میں نے سوال پوچھا ہی نہیں، میں یہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں جو یہ ٹی وی کا فورم ہوتا ہے نا سر، آپ کو مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں شاید اس طرح کا کلچر ہوگا کہ زبیر صاحب فورم آپ کا جو دل کرتا ہے. آپ مجھے پتا ہے نا کاشف، آپ کو ہی پتا ہے آپ جو پوچھنے جا رہے ہیں وہ ہو گیا نا. میں اب اس کا جواب کیا سوال ہے، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سوال ہے میرا. آپ نے جو تمہید باندھی ہے کہ یہ اس کا جواب آنا چاہیے، آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا بھی سنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو رسپانس میں کروں گا ہی کروں گا. آپ جو مرضی سوال آپ یہاں سے بتائیے سر. کورونا کا تو نہیں پوچھنے جا رہے نا، آپ اسی کا ذکر کریں گے، ظاہر سی بات ہے. اور اگر آپ نہ بھی سوال پوچھے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا تو جواب دوں نا، جو آپ نے جس کے اتنے ڈیٹیل گئے. دیکھیں، آپ نے ایک تو ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کی ہے. ویسٹرن ڈیموکریسیز میں کسی حکومت کا بھی شہزاد اکبر آ کے ہر تھوڑے دن کے بعد پریس کانفرنس نہیں کرتا، اینڈ یو ول ایگری ٹو دیٹ بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹرن ڈیموکریسیز. پاکستان میں بھی ایک آئینی ایک فورم ہے، اور وہ مختلف فورمز ہیں آئینی فورم. ایک FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، SECP ہے اور نیب ہے. اور نیب جو ہے وہ بنایا گیا ہے پبلک آفس ہولڈرز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے جہاں بھی وہ سمجھتی ہے. اور نیب کا 3 سٹیج کا پروسیس ہے: انکوائری، انویسٹیگیشن اینڈ ریفرنس. اب 2 سال ہو چکے تو ہم بھی تھوڑے سے یہ سوالات ریز کر سکتے ہیں. یہ پہلے 2 مہینے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے جب ہم 2 سال مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے متعدد جو ہے پارٹی لیڈرز، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، مریم نواز بھی شامل ہیں، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں اب یہ حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے جو لوگوں کو ان سب کو اندر بند کیا تھا، آپ نے کتنے ریفرنسز فائل کیے؟ ٹھیک، یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بالکل. ابھی میرا بالکل تسلی سے جواب سنیے گا. جب لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلین بل دیا تھا، جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دی تھی تو نیب گئی تھی سپریم کورٹ. اس کی ججمنٹ میں فارمر چیف جسٹس نے ہیڈ کیا تھا اس بینچ کو، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں کرپشن کہاں ہے، اس میں مس یوز آف اتھارٹی کہاں ہے. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اور ہمیں تو اس سارے پروسیس میں ایک اگر اچھا آدمی نظر آ رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر صاحب نظر آ رہے ہیں.
اور نیب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما نعیم بخاری صاحب. تو جب وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. سو وی ہیو دا رائٹ ٹو آسک کہ آپ نے مریم نواز شریف کے خلاف اگست کے پہلے ہفتے میں اریسٹ کیا تھا. وائی ہیو یو ناٹ فائلڈ اے ریفرنس؟ شہزاد اکبر صاحب نے تو بڑے پرچے لے رہے تھے. شہزاد اکبر صاحب نے تو شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کتنی پریس کانفرنسز کی تھی. سو ویسٹرن سوسائٹیز میں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آئی وش آپ یہ بھی ذکر کرتے کہ کوئی حکومتی عہدیدار آ کے یہ نہیں کرتا. دوسری بات, جہاں تک شہباز شریف کی اکاؤنٹس کا تعلق ہے, جو آپ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات تو دینے ہیں, چاہے وہ صحیح ہیں غلط ہیں جو بھی ہے. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن دیٹ. دیکھیں ایک فورم ہوتا ہے, آپ ہر پریس کانفرنسز کا ہر دفعہ پریس کانفرنس ہے. ہمارا سوال یہ ہوتا ہے, اینڈ کاشف آئی ول انوائٹ یو پرسنلی, کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس جب چلے گا تو آپ ضرور ہمارے ساتھ جانا. آپ کبھی گئے ہیں شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, شہباز شریف, سعد رفیق, ان سب کے آپ کبھی نہیں گئے نا؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی حمزہ شہباز ہے جس کا کیس ہے, 1 سال تقریباً ہو گیا ہے, 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہے, 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہے. اب آپ یہ تو 2 سال کے بعد ہم شیر بن کے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ہے. آپ کا کام ہے پریس کانفرنسز کرنا. مجھے تو لگتا ہے یہ وہی پیپر لے آتے ہیں جو آج سے 2 سال پہلے انہوں نے لہرانا شروع کیا تھا. سو وی ہیو نو ایشو ان فیسنگ دا اکاؤنٹیبلٹی, وی ہیو نو ایشو ان آنسرنگ دوز کوسچنز, اینڈ دے آر لیجیٹیمیٹ کوسچنز, بٹ دیر از اے فورم. دوسری بات یہ ہے, پلیز ڈونٹ فورگیٹ, بیکاز پلیز الاؤ می این ایکسٹرا منٹ, آپ بعد میں نہ دیجیے گا, کہ دیر آر فورمز جہاں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو بھی چکی ہے, اور وہ فورم ہے جہاں ایف بی آر, ایس سی سی پی, جہاں تک کمپنی کا تعلق ہوتا ہے, انڈیویجول کو ہوتا ہے, ایف بی آر, اس میں تمام سورسز آف انکم بھی ڈیفائن ہوتے ہیں, ریکنسلیشن بھی ہوتا ہے, ایسٹس کی ایکوزیشن بھی ہوتی ہے. اور ایف بی آر اس وقت بھی جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے, اور اس وقت بھی جب وہ حکومت میں تھے, اور اب پچھلے 2 سال سے بھی, کیا ایف بی آر نے ایک کویسچن ریز کیا ہے کہ جی یہ ہمارا آپ کا ریکنسائل نہیں ہوتا؟ میں جواب لے آتا ہوں اس کے اوپر. ریکنسائل نہیں. شبلی صاحب جی وہ کہتے ہیں کہ, اور شبلی فراز صاحب اگر آ گئے ہیں تو میں ان سے سوال پوچھ لوں. پوچھے جی, آج کا سوال جی, سب سے پہلے فائنینشل اسکیم کون, یا دوسرے سے پوچھیں ذرا. اس کا بڑا فائنینشل اسکیم ہونے جا رہا ہے جس کا خواجہ آصف نے پرسوں ٹویٹ بھی کیا تھا. دیکھیں روزویلٹ ہوٹل ہے, پی آئی اے اون کرتا ہے, جو نیو یارک میں. اکارڈنگ ٹو پرائیویٹائزیشن آرڈیننس, چاہے آپ بیچ رہے ہوں, چاہے آپ آؤٹ سورس کر رہے ہوں, چاہے آپ لانگ لیز کر رہے ہوں یا شارٹ لیز کر رہے ہوں, اٹ از دا ایکسکلوسو مینڈیٹ آف دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ اٹس بورڈ. ایکسکلوسو مینڈیٹ, ناٹ a crony like Zulfi Bukhari has been authorized to handle that. اتنا بڑا سکیم آپ کے سامنے انرتھ ہو رہا ہے. کاشف اس کو آپ پہلے اس کو ذرا فوکس کریں کیونکہ وہ $800-900 ملین کا ہے, اور یہ بالکل پروسیس کو بائی پاس کر کے, اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ابھی پرائیویٹائزیشن تو آپ یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں, آپ یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں وہ زلفی بخاری کو دیا جا رہا ہے. نہیں کہا, پوچھ لیں, بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ منسٹر صاحب, کور پہ اس کا نام دیا ایویشن منسٹر کا, لیکن اس کمیٹی میں زلفی بخاری بھی ہیں. بھائی کیوں ہے زلفی بخاری, کیوں ہے منسٹر صاحب؟ اٹ از دا ایکسکلوسیو ڈومین آف دا پرائیویٹائزیشن کمیشن. وہ جانے اور ان کا کام جانے کہ اس کو کیسے پروسیڈ کرنا. دیکھیں بات تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کاشف صاحب, کر لو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ زبیر صاحب, آپ اس کا اسپیسیفک جواب دیجئے گا. میں نہیں جانے دیتا, فکر کہ یہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے خلاف ہے. زبیر صاحب پھر اب میں کیا کہوں, آپ کیوں بات نہیں کر رہے؟ چلے ان کا جواب دے دینا, ان کو سیٹسفائی کریں گے. نہیں تو مجھے بات کی اجازت ملے. میں I don't believe in talking when somebody is talking, ٹھیک ہے نا, because I am a decent man, ٹھیک ہے نا. No, وہ ٹھیک ہے. نہیں, زبیر صاحب is a decent man. میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ زبیر جیسا بندہ کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اتنی بڑی کرپشنز کو, کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے, کیسے ریپرزینٹ کر رہا ہے اس پارٹی کو. یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ان پہ کوئی بھی ان کے خلاف بولے تو اس کو اندر کر دیتے ہیں. زبیر کے خلاف کیوں نہیں ہم نے اندر کیا؟ زبیر آتا ہے کہ نہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں, بڑی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. زبیر صاحب کو چھوڑیں آپ اپنے. نہیں میں ایک سیکنڈ نا, میں ذرا آپ کا انٹروڈکشن کرا دوں کہ اگر آپ نے دیکھیں گناہ بے لذت, میری بڑی تعریف کرتے تھے. نہیں let me not embarrass you please. ہاں no just bear with me. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں گناہ بے لذت میں آپ یقین نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ایسی چیزوں کا حصہ نہیں رہے تو آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب آتے ہیں یار, میں بہت خراب ہوں. اچھا, اب مجھے آپ بتائیں, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھا تھا پوری ایک لمبی, میں تو سنتا آ رہا تھا کہ آپ کا انٹرو بھی کیا تھا, پھر ان کی باتیں بھی کی. ان کا پرابلم یہی ہے, ان سے سوال کچھ کرو
یہ جواب کچھ سوال اور کرتے ہیں. یہ بھائی پہلی بات اس وقت جو ہو رہی تھی, یہ تو ابھی انہوں نے ایک سپلیمنٹری کوشچن پوچھا ہے نا, سوال تو میں آپ کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دینا پڑے گا. نہیں, جواب تو سب دینا پڑے گا, لیکن نہیں, اگر میں تو آپ کے شو میں آیا ہوں نا, میں ان کے شو میں تو نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں آپ کے شو میں آیا ہوں, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ایوری تھنگ, یو کین آسک می اینڈ آئی ول آنسر اٹ, بیکاز دیکھیں آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ اے گورنمنٹ, آئی ایم ریپرزینٹنگ اے لیڈر ہو از کلین ایز اے وسل, جو کہ اس ملک کا سب سے آنیسٹ ترین بندہ ہے, اور مجھے اس کا فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اصل ایشو پہ. سوالات آپ نے ان سے پوچھے, شہزاد اکبر نے سیریس ایکوزیشنز کی with supported by proofs, چیک نمبر, بینک اکاؤنٹ, نام, باپ کا نام, دادے کا نام, ہر چیز جو ہے تو انہوں نے کلیئرلی دی. دوسرے دن موصوف آتے ہیں جن کو کہ ایکیوز کیا, جو بجائے اس کے کہ ان باتوں کا جواب دیں, وہ آ کے جو ہے تو ایک ٹاک شو پروگرام میں آ کے کہتے ہیں کہ جی اس کا سب کا سولوشن یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں. اب مجھے آپ بتائیں, ایک ایسا لیڈر جس پہ کتنی سیریس چارجز ہیں, اور اس میں ہی ہیز دا اوڈیسٹی ٹو کم آن ٹو ٹی وی اینڈ سے کہ جی الیکشن کرا دیں. آپ کا سوال عوام نے یہ تو نہیں پوچھا تھا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن کرا دینے سے آپ احتساب سے بچ جائیں گے, تو وہ تو نہیں بچنے والے. ہم نے تو جو بھی بات کی ہے پورے ثبوت کے ساتھ کی ہے. اب دیکھیں کورٹس میں یہ جمع ہوگا, ریفرنس ہوگا, لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے اپوزیشن لیڈر, جو کہ وہ اپوزیشن لیڈر تو اپنے آپ کو, لیکن ہی از ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ رول, بیکاز ہی از نیور, ہی تھنکس دیٹ یو نو پالیٹکس از جسٹ بینگ ریمیننگ ان پاور, ٹھیک ہے. اس میں رہیں گے آپ اقتدار میں, آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھے جا سکتے. آپ مجھے بتائیں ایسٹس بیونڈ مین, اگر کاشف عباسی جیسا یا شبلی فراز جیسا بندہ کل جو ہے تو ایک لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے, یا اس کے کوئی F7 میں F6 میں انہیں گھر لے لیے ہیں, مجھ سے آ کے انکم ٹیکس والے نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ کس طرح سے آپ نے لیے, ٹھیک ہے. Why is he above the law? Is he above the law? Is anybody in Pakistan above the law? No. That's what the culture that they have promoted. ہمیشہ انہوں نے وہی کلچر پروموٹ کیا ہے کہ اس میں جو ہے تو we are above. دیکھ لیں پارلیمنٹ میں ریکوزیشن کیا اجلاس کو, سب آئے, اس میں ان سے زیادہ بیمار لوگ تھے, خود آئے نہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں نا, یہ جو آپ اتنے سارے الزامات لگاتے ہیں, اس کا ریفرنس کب دائر ہوگا؟ دیکھیں یہ عنقریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو ہے تو یہ ہوگا. سر کتنے لوگ 6 مہینے سال اندر رہے ہیں, کیا یہ نظام کی خرابی ہے, یا آپ کے پاس اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑتے ہیں 6 مہینے بند رکھتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, 3 مہینے سے باہر بھی ہیں, لیکن ریفرنس کوئی نہیں ہو رہا. لیکن میرے بھائی کاشف, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ why you refer to them only. اس ملک میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ 20-25 سال جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی کوئی پرسان نہیں ہے. کیا یہ are those the children of a lesser God? کیا یہ اس سے above ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر جائے اس کو کوئی گل نہیں, پڑے رہنے دیں, ٹھیک ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑے رہنے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اگر ان کے بارے میں ہمارا جو اس کا جو سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, وہ انفارچونیٹلی اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. یہ کوئی اور ملک ہوتا تو یہ جس طرح آپ کو جیفری آرچر یاد نہیں ہے, صرف ایک اس میں سے ایک غلط جگہ سے نکل رہا تھا, اس کو دے دی, اس نے جھوٹ بولا, وہ آج کے دن تک ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آتھر تھا جیفری آرچر. آپ نے اس کی کتاب بھی پڑھی بھی ہوگی, فرسٹ امنگ ایکولز وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس میں انہوں نے بات سن لیں, میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ انوسنٹ ہیں, گلٹی ہیں, اس کا فیصلہ تو کورٹ آف لا نے کرنا. میں جب الزامات دیکھتا ہوں تو الزامات مجھے بڑے سیریس نظر آتے ہیں, بالکل, because they are backed by evidence. اور پھر یہ توقع ہوتی ہے کہ کم از کم آپ کی سائڈ سے پروسیکیوشن اپنا کام تو کر دے, بالکل ایک ریفرنس بنائے اور ریفرنس فائل کر دے. آگے اب کورٹ کیا کرتی ہے, وہ 2 سال چلائے, وہ 20 سال چلائے. What makes you think? But اگر آپ نہیں کرتے, کون سا ریفرنس فائل Definitely ہم کریں گے. پوچھ رہے کون سا ریفرنس فائل کیا جی نہیں, ابھی تو 2 سال ہو گئے. نہیں, یہ جو کیسز ہیں جس کی ہمارا حق بنتا ہے پوچھنے کا آپ سے, آپ نے لوگوں کو اندر بند رکھا تھا. پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کر چکے تھے. ہم ریفرنس آپ بتائیں نا کون سا فائل, پروف جو ہیں یہ اس کی ریفرنس ہم فائل ہوگا. ہم کوئی صرف یہ ٹاک شو پہ تو نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے, where do I stand, یہ سب کے جواب آپ کو وہ دینے چاہیے جو لوگوں کو مطمئن بھی کریں. صرف یہ نہیں کہ نیازی نائب گارڈ, میں اس جواب کو نہیں مانتا. لیکن سر یہ حمزہ شہباز بھی سال سے اندر ہے, سال تو ہو گیا میرا خیال ہے کہ 300 دن ہو گئے, سال اگلے مہینے ہو جائے گا. ہاں 300 کچھ دن ہو گئے, ٹھیک ہے. وہ بھی اندر ہے, شاہد خاقان بھی اندر سے ہو کے آ گیا, مصطفیٰ اسماعیل بھی آ گیا, فلانا بھی آ گیا, and still there is no reference. دیکھیں ہمارا کام ہے آزان دینا,
ہم اپنی جو ایز اے حکومت ایک طرف تو یہ کہتے ہیں نا کہ گٹھ جوڑ ہے. نہیں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو اپنا پورا کام کیا نا, جو ہمارا ہم نے جو انویسٹیگیشن کی وہ تو ہم نے کیا. اب اگر کورٹس کا سسٹم سلو ہے, پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ہے, دیکھیں کورٹ میں جائیں گے جب ریفرنس جائے گا, تب کورٹ کا سسٹم بیچ میں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب ریفرنس ہوگا, جو کہ انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے, کیسے نہیں ہوگا. ہم آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو صرف ٹی وی کے لیے لائے ہیں؟ ہم نے تو دیکھیں اس ملک میں جو بھی ہوا ہے, یہ جو آج آپ کے ملک میں طور سارا جو یہ غربت ہے, یہ ادارے جو کلیپس کر گئے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. یہ دیکھیں یہی نیب لاء کے خالق یہی تھے, انہوں نے نیب کو ایز اے وہ یوز کیا. نہیں, یو شوڈ ناٹ گیٹ وہ, بیکاز دیز آر فیکٹس آف لائف. آپ کے نئے آڈیشنز بھی ہیں, جدھر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پرابلم میں ہے. پرابلم ہے کس وجہ سے, اس پرابلم کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا. دیکھیں ہم نے حل, ہم پہلے تو ان لوگوں کو اس تک پہنچائیں نا, انصاف کے کٹہرے میں پہنچائیں, جن لوگوں نے جس کے بلیٹنٹ ثبوت ہے. تو شروع تو ہوا ہے, ہم تو اپنی طرف سے پوری لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو ہر چیز اپنی طرف سے کی ہے کہ ہم جس وعدے پہ آئے تھے ہم وہ کام پورا کر رہے ہیں. اب دیکھیں اگر کل عدالت اس کو بری کر دیتی ہے, now tough luck, you know, like what can be. آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے جو کیسز تھے پہلے والے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, بس ٹھیک ہے وہ نہیں ہوئے. ٹھیک, ایک میں اس کا رسپانس لیتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ نے اپنا کچھ وقت زبیر صاحب مجھے دے دیا ہے, سو میں اس کو استعمال کرنے لگا. روزویلٹ ہوٹل پہ آ جائیں. جی, یہ مارکیٹ میں بڑی خبر پھیلی ہوئی ہے روزویلٹ ہوٹل کی, اور یہ کہ زلفی بخاری صاحب یا کوئی حکومتی کو فرنٹ کمپنی بنا کے ان کو دیا جا رہا ہے. وہ جو جس کمیٹی میں بیٹھے ہیں میٹنگ میں, ان کا کام نہیں ہے اس کمیٹی میں کا حصہ ہونا. یہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے بالکل برخلاف ہے اس آرڈیننس کے. ان سے پوچھ لیں جی, بتائیں. دیکھیں ابھی منسٹر صاحب کو فون کر لیں. زلفی بخاری کا جہاں تک تعلق ہے, وہ اوورسیز کے ایشوز کو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ دس از مور روزویلٹ ہوٹل اوورسیز پاکستانیوں کا ایشو نہیں ہے. نہیں, اوورسیز کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ ادھر ان کے لوگوں وہاں پہ جانتے ہیں, بزنس کمیونٹیز کو جانتے ہیں, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ لاتے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب ہوگا جب وہ خود خرید رہے ہوں. نہیں, میں ملک کی انویسٹمنٹ بینک بورڈ آف انویسٹر کا کیا کام ہے؟ کلائنٹس کو لانا نا, کہ یہ ایسٹس ہیں, یہ ایسٹ ہے, ادھر انویسٹ کریں, ادھر انویسٹ کریں. آپ کا کلائنٹ خود آئے گا, نہیں آتا, آپ کو بلانا پڑے گا. یہ پاکستان ہے بھائی, یہ پاکستان ہے. نا وہ نیو یارک ہے, مجھے پتا ہے نیو یارک میں ہوٹل ہے, پی آئی اے کا ہوٹل, یہ مجھے نہیں پتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی تو پاکستان کی ہے نا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رول بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کیا ہے. میں ایک سیکنڈ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. ایک چیز جو کہ ان پہ ہوئی ہے اس کا وہ جواب دے نہیں رہے ہیں. ایک چیز جو کہ ایک اسپیکولیشن ہے اس پہ جو ہے تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں. زبیر صاحب 30-40 سیکنڈ میں ذرا ایکسپلین کر دیں, میں نے بریک لینی ہے, اس کے بعد پھر ذرا دوبارہ پروسیس میں کرتا ہوں. دیکھیں پروسیس یہ کہہ رہے ہیں نا, انویسٹر کیسے آتا ہے, انویسٹر ایسے آتا ہے. یہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہے, آپ پہلے لگاتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر. فائنینشیل ایڈوائزر از لیڈ بائی اے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن لائک میریل لنچ, سٹی کارپوریشن, کریڈٹ سویس, یا اس قسم کے جن کو ورلڈ وائڈ انفارمیشن ہوتی ہے. دے آر بیکڈ ود اے 5 پرائیویٹائز کیے, وہ جا کے اپنا پروسیس شروع کرتے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور مارکیٹنگ وہ پورے دنیا میں کرتے ہیں. زلفی بخاری کا کیا ایکسپیرینس ہے بھائی؟ ہم بات کریں سٹی کارپ, میریل لنچ, کریڈٹ سویس, دبئی اسلامک بینک, ڈوائچے بینک, اس قسم کے انسٹیٹیوشن, اور یہ ہر privatization transaction is led by a global financial institution. If it is a global transaction, we are talking about close to $1 billion. We are not talking about ایک چھوٹی سی دکان. ایک مجھے ٹرانزیکشن بھائی, آپ کا آرڈیننس ہے, آپ چینج کرتے ہیں اس آرڈیننس کو اٹھا کے. بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. بخاری has no business. اس کو بنا دیں نا منسٹر, بنا دیں انچارج. He has no business. اس کو بنا دیں منسٹر انچارج, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک پہ میں ذرا شبلی فراز صاحب کی پریشانی ہوگی کہ یار ہاں بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن ایک آدھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سو کوئک رسپانس, چھوٹا بریف, کیونکہ میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں یہ روزویلٹ ہوٹل والے ایشو سے. ایک اور سوال بھی ہے, چلیں کوئک کوسچن. آج کا ایک اور بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے زلفی بخاری کو ایک اور اس کمیٹی میں بھی بنایا ہے کہ یہ جتنے ایئرپورٹس ہیں اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے. بھائی یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ زلفی بخاری کرونی ہوں گے, ان کو کسی اور کام میں لگائیں جیبیں بھرنے کے لیے. دیکھیں زبیر صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا ان کو خود معلوم ہے
یہ کمیٹی بنی ہے جو آج ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی, یہ ان کے وقت میں اشتہارات بھی چلے گئے تھے, ان کو پتہ ہے بیسک جو اور وہ کیسے واپس ہوئے تھے. محمد زبیر نے لیٹر لکھا تھا, بند کمیٹی بنی ہے, اس میں ذوالفقار بخاری دیکھیں اس کا اپنا ایک تجربہ ہے, اینڈ یو نو ہی از ون آف دا 6 ایئرپورٹس کا تو کوئی سکس. نہیں دیکھیں انویسٹرز کا ایک انٹرنیشنل اس کا ایک فرق ہوتا ہے جی. جو لوگ باہر رہے ہوتے ہیں, جو کنویں کے مینڈک رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. زبیر جو ہے تو مجھے بتائیں, ایک مجھے بتا دیں زبیر, مجھے آپ ایک بتا دیں, یو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے آپ تھے چیئرمین, آپ ایک پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے پرائیویٹائز کیا ہو. نہیں کر سکیں آپ نے, لوکل بینکس ہو کیا پرائیویٹائز اور کچھ بھی نہیں کیا. دوسری بات دیکھیں, اس کو ان کا پرابلم یہی ہے نا کہ دیکھیں بجائے اپنے سوالات کا, اس وقت بات ہو رہی تھی, نہیں دیکھیں اس وقت بات ہو رہی تھی شہباز شریف کے اس کے سوالات پہ, انہوں نے اس کو ریٹریک کرنے کے لیے جس طرح وہ انتخابات کا سہارا لے رہے ہیں نا کہ احتساب ختم ہو جائے, انتخابات کا یہی کام زبیر کر رہے ہیں. ان کی پارٹی کی پالیسی ہے, سوال کچھ پوچھو جواب کچھ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا روزویلٹ کا بتاتا ہوں جی. دیکھیں روزویلٹ کا جو تھا اس میں کبھی بھی یہ فیصلہ کسی نے نہیں کیا, نہ پرائم منسٹر نے, کسی لیول پہ نہیں ہوا کہ اس کو ہم بیچ رہے ہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم نے نہیں, لیز بھی نہیں ہے, ہم ایسا دیکھیں اس کے لیے کنسلٹنٹس ہم کر رہے ہیں, جے پی مورگن ہے, ارنسٹ اینڈ ینگ ہے, یہ بڑی کون سی ارنسٹ اینڈ ینگ, جے پی مورگن ہو گیا, یہ ساری جو ہے تو اس کو پورا سٹڈی کریں گے کہ ہم آپ ان کو ہائر کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کو ہائر کریں گے. یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. ہائر یہ نہیں کر سکتے یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن دیکھیں یہ کرے گا پرائیویٹائزیشن کمیشن, پی آئی اے سارے مل کے جو بھی آپ کریں گے قانون کے دائرے کے اندر کریں گے, اور وہ قانون کا دائرہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں قانون کے دائرے کے اندر کوئی کام انہوں نے کیا قانون کے دائرے کے اندر, یہ اب ہمیں بتا رہے ہیں. نہیں یار یہ دیکھو زبیر, سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں مانا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی کام کریں گے قانون کے دائرے میں کریں گے, قانون جو بھی ہے وہ قانون کے دائرے کے خلاف تو سر یہی تو سوال پوچھا جا رہا ہے. نہیں ان کو وہ ہے قانون کے دائرے کے خلاف کیا نا, کسی نے ریز کیا, یہ جے بی ہو سکتا ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے وہ اس سے میکسیمم پروفٹ کمایا جا سکے. سر لیکن ان کا نقطہ درست ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کرنا ہے, آپ کمیٹی نہیں بنا سکتے. نہیں دیکھیں کیوں نہیں بنا سکتے ہم, قانون الاؤ نہیں کرتا نا سر, اس چیز کے نہیں, اس سول پروروگیٹو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا. سوری وہ دو مکس کر رہے ہیں. میں یہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کی بات کر رہا تھا, یہ دوسری بات میں بیچ میں نہیں آئی. ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا جو انہوں نے حوالہ دیا نا کاشف, وہ روکا تھا. آئی پرسنلی روٹ لیٹر جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا یہ کیسے کسی نے انیشیٹ کر دیا, بیکاز دس از دا ایکسکلوسیو مینڈیٹ. انہوں نے کہا جی یہ ٹائم بڑا لگاتے ہیں. میں نے کہا آپ رولز چینج کر دیں. سو یہ بھی اگر آپ ایئرپورٹ کو ایئرپورٹ کا بھی کر سکتا ہے, ایویشن منسٹری نہیں کر سکتی. زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ والا معاملہ بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن ہی کرے گا اگر کرے گا تو. بھائی آؤٹ سورس ہو, سیل ہو, لیز ہو, بڑا کلیئر ہے مینڈیٹ میں لکھا ہوا ہے. ان کو کہیں چیک کروا لیں. نہیں کرے گا, یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ایویشن منسٹری کا ہے, دیکھیں اس میں ایک لیگل چیزیں ایشو ہیں جس میں کہ سی اے اے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایویشن والوں کا, وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف پرائیویٹائزیشن. دیکھیں اوبیسلی اس کے انڈر آتا ہے بھائی, جو ایئرپورٹس وغیرہ وہ ایویشن کے انڈر آتے ہیں. زبیر صاحب رک جائیں, وہ زبیر صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں کل آپ میں کہنے لگا تھا پی ایس او اگر کرنا ہے تو وہ اگر آپ نے کوئی اینٹی بھی کرنی ہے کسی نہ کسی کی منسٹری کے نیچے آئے گی پرائیویٹائزیشن. دیکھیں نہیں ایک سیکنڈ, دیکھیں اس کے دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے سی اے اے, سول ایویشن اتھارٹی. وہ صرف ریگولیٹر ہے. نہیں سنے تو صحیح نا, اس وقت یہ سیپریٹ نہیں ہے. دوسرا ہے اس کا کارپوریٹ. بھائی یہ بحث کیوں کر رہے ہیں, ان کو کہنا پوچھ لیں, کسی بورڈ کے ممبر سے پوچھ لیں. ابھی کر لیں فون. دیکھیں یہ ٹائم بائٹ کر رہے ہیں, یہ ٹائم لگا رہے ہیں کہ اصل ایشو سے ہم ہٹ کے اس پہ آئیں. آپ جو ہے یہ آج جو گریڈ 22 افسر ہے, کیبنٹ سیکٹری جو ابھی بیٹھے وہ سیکٹری پرائیویٹائزیشن تھے, ان سے پوچھ لیں. یہ میں کہتا ہوں آپ کا کوئی سوال یہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اصل بات وہی ہے کہ آپ اپنے باتوں کا جواب دیں. جائیں گے تو آپ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہوئی نہیں ہے, آپ ایک ایسی چیز پہ بات کر رہے ہیں جو ہوئی نہیں ہے بھائی, جس میں صرف بات ہوئی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک. اب آنے واپس شہباز شریف صاحب واپس آئیں اصل سبجیکٹ پہ آئیں. آپ ای سی ایل پہ نام ڈال رہے ہیں ان کا. دیکھیں یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, بیکاز دیکھیں ہم نے دیکھا ہے ٹریک ریکارڈ ان کا کہ یہ کسی نہ کسی بہانے ساری فیملی باہر ہے کہ نہیں ہے. شہباز شریف ہے, ان کے بیٹے باہر ہیں, ٹھیک ہے, جو نواز شریف ہیں ان کے بیٹے باہر ہیں, یہ سارے ان کو بھی جانے دیے جائے تو پھر ہم جو ہے تو کیا کریں گے. آپ ہمیں یہ زبیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلے جاتے ہیں نا. سمپل ہے, ان کا رائٹ ہے کنسیڈر کرنا, ان کا رائٹ ہے کنسیڈر کرنا. قانون کے ابھی اگر آپ نے کوئی کورٹ میں کیس فائل ہی نہیں کیا ہوا
تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں اور ہم یہ التجا کریں گے کہ بھائی جب یہ کچھ فائل ہی نہیں کر رہے, نہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, نہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں, تو کس سلسلے میں ڈالے, بتا تو دیں ہمیں. امبیرس تو ہم ان کو کر سکتے ہیں نا, یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ریفرنس کوئی فائل نہیں کیا. ہم ان کو ان کی ججمنٹس تو یاد دلا سکتے ہیں. یار یہ سارے ضمانتوں پہ ہیں بھائی, چاہے سعد رفیق صاحب آپ ضمانتوں پہ نکلے ہوئے ہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, شہباز صاحب کے کیس میں یا مریم نواز کے کیس میں. سر مریم نواز کے ایک اور کیس بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا, مریم بی بی کو جب ضمانت ملی ایون فیلڈ کیس میں, تو وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیجئے گا, وہ غلط ضمانت. سپریم کورٹ کا ویو یہ تھا جو میں کہا کہ اس کیس میں اب کیونکہ ضمانت ہو چکی ہے, اس کو کینسل کرنے کا معیار کچھ اور ہے, لیکن ضمانت دینے کا کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں تھا. سو یہ تو مکسڈ بیگ ہے, یہ آپ ظاہر اپنی مرضی کے 2-3 اٹھائیں گے, بٹ مجھے یہ بتائیں اصل سوال یہ نہیں بس, میں ایز اے پاکستانی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں, لیٹ می میک اٹ ڈفرنٹ. اور یہ ہر جگہ, یہ میں جس طرح یہ سوال آپ کا جواب دینا چاہیے کہ زلفی بخاری کا ان کمیٹیوں میں کیا کام ہے, اسی طرح آپ کا بھی, اور یہ آپ کو دینا تو نہیں ہوئی ہے نا, آپ ویسے ایک assumptions پہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ جو ایکچولی ہو چکا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح شہباز صاحب کا بھی کام ہے جواب دینا. آج آپ کی کیبنٹ نے پاس کیا ہے, آپ نے پریس کانفرنس میں اس کے فیصلہ بتایا ہے. کمیٹی جب تک نہیں بنے گی کیسے پاس نہیں ہوا ہے پاس, اپنے فیکٹس کو درست کریں. پریس کانفرنس چلوائیں ابھی آج شام کی, ویریفائی اور فیکٹس. پریس کانفرنس بتائیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. میں خود کیبنٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں, کیبنٹ کی پریس کانفرنس کی ہے, انہی سے پوچھ لیں کہ فیصلہ ہوا نہیں ہوا ہے. بھائی یہ کمیٹی جو بنائی ہے یہ اسی کے لیے بنائی ہے کہ سارے پہلوؤں کو دیکھے گی. پہلے اس کا جو لیگل سٹرکچر ہے اس کو, کہ جس میں ریگولیٹری اتھارٹی کو علیحدہ بنانا ہے اور ایک کارپوریٹ باڈی بنانی ہے ہم نے, وہ پھر اس پہ دیکھے گی, فیصلہ کرے گی کہ ایئرپورٹس کو کس طرح سے ہم آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, واپس اس کے اوپر آ جائیں جو انیشل ایشو جس پہ پروگرام شروع کیا تھا. جی یہ تو سوال اب چلتے رہیں گے, اگلے کچھ دن آپ کے لیے بڑے مشکل ہیں ان کمیٹیوں اور اس پرائیویٹائزیشن کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کوئی جواب آنا چاہیے, ایک پریلیمنری جواب فار پبلک کنزمپشن کوئی آنا چاہیے شہباز صاحب کا, کہ لوگ میرے نہیں ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوں. میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کو میں دے دیتا ہوں جواب. دیکھیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے, جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ نے کہا کہ جب جو بھی آپ نے ایسٹ ایکوائر کیا ہے اس کی جسٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے. جسٹیفیکیشن آپ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس دیتے ہیں. اب ریلیونٹ اتھارٹی اگر سمجھتی ہے کہ آپ کے سورسز آف انکم جسٹیفائی نہیں کرتے یہ ایسٹ کو, تو وہ پھر سوال اس کا حق بجانب ہوتا ہے پوچھنے کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب کہاں آتا ہے اور کہاں آنا چاہیے. نیب اگر وہ ایسٹ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ ایسٹ جو آپ نے ایف بی آر میں اپنے ریٹرنز میں نہیں شو کیا تھا, بیکاز ظاہر ہے اگر آپ نے شو نہیں کیا اس کے اگینسٹ آپ نے سورسز نہیں شو کیے, تو پھر نیب کا حق بنتا ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز کہ آپ نے وہاں اپنے. سر لیکن ایک بات بتائیں, سوال زبیر صاحب ایک سیکنڈ, سوال یہ ہے کہ نثار ٹریڈنگ تو آئی ایم شور نہیں شو کیا ہوگا انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں, کیونکہ ان کے نام پہ ہی نہیں ہے. اگر نثار ٹریڈنگ ہے, دوسری جو فار ایگزامپل جن کمپنیوں کا ذکر کیا, تمام کمپنیوں کا انہوں نے, شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں, وہ تو ڈکلیئرڈ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں, یہ کہتے ہیں وہ آپ کی ہیں. چنیوٹ پاور کے ملازم خضر حیات کے نام پر حیات ٹریڈنگ کیسے طے ہوگا, نثار ٹریڈنگ, خان ٹریڈنگ, فائن اور نیو سپر ٹریڈنگ. اب یہ بتائیں کہ یا تو کوئی ڈینائل تو آ جائے کہ یہ ہماری نہیں ہے, تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے جی میں ان کو نہیں جانتا, ہماری نہیں. وہ کہتے ہیں سلمان سے پوچھو. پہلی بات یہ جو شہباز شریف کا ہوگا, شہباز شریف جواب دیں گے. اور ہم تو ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے, جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے نیب کا یہ نا, ایف پی آر از سیٹسفائڈ, ایس سی سی پی is satisfied completely. State Bank of Pakistan is satisfied. There is no regulatory authority which is dissatisfied with the way Shehbaz Sharif has presented his assets and sources of income. Now there is an issue of Shehzad Akbar, not even of NAB. Let me differentiate. It is an issue for Shehzad Akbar, not of NAB. NAB جس دن ریفرنس فائل کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان کا ایشو ہے, and we will obviously legally bound to face that and answer all of those questions. بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, لیکن شہزاد اکبر has no. لیکن زبیر صاحب رولا یہ نہیں ہے, پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے یہ کمپنیاں تو شہباز صاحب کے, حمزہ سلیمان کے اکاؤنٹس میں تو ڈکلیئر نہیں ہوں گی نا. اب ہم کہہ رہے ہیں سارا جھوٹ ہے, آپ اگر سچے ہیں یہ لوگ غلط ہیں, یہ شریف خاندان کے ملازم ہو سکتے ہیں. سنیں, یہ شریف خاندان کے ملازم ہو سکتے ہیں ان کمپنیوں کا. سلیمان ڈیبیٹ میں جا ہی نہیں رہا. کیوں نہیں جا رہے سر, جانا پڑے گا نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں, ڈینائی کریں نا پوری طرح. اس کا میں کہہ رہا ہوں نا جھوٹ ہے, اور کیا کروں, ایک کا محمد اکبر کا ڈینائی کروں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں سچائی ہو تو یہ ریفرنس فائل کر دیں. اگر کوئی سچائی ہو, کوئی حقیقت ہو تو ریفرنس فائل کر دیں نا.
کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو چیلنج کر رہے ہیں. ہم تو شیئر بند کے کہہ رہے ہیں. ہم تو 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ریفرنس کیوں نہیں فائل کرتے ہیں؟ مسرور انور اور شعیب قمر جو شہباز صاحب کے اکاؤنٹس پہ پیسے جمع کرایا کرتے ڈینائی کرتے ہیں. یار آپ کاشف، آپ جب یہ کیس ہوگا نا تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. وہاں دیکھنا، وہاں بلی کی طرح یہ کھڑے ہوئیں گے سارے، اور وہ کہیں گے صرف جج صاحب کو یہ کہیں گے سر 15 دن اور ایکسٹینشن دیتے ہیں. بس بریک کے پاس میں نے آپ کو بتایا حمزہ شہباز کے کیس میں 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہے، 1 سال سے رکھا ہوا ہے. 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہے. اور بھائی آپ پاکستان میں رول آف لا پر ناٹ ابو رول آف لا، مطلب قانون کے مطابق ہوگا جو ہوگا. ایبسولوٹلی جو ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، لیکن کچھ سیاست، کچھ سیاسی سیاسی پارٹیوں کا کچھ یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو نام دیے گئے ڈینائی کرتے ہیں، پریس ریلیز جاری کرتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب. ان لوگوں کو ہم نہیں جانتے یہ کیا مسرور انور، کیا شعیب قمر، جن کے بارے میں الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کرا. اس میں سے کچھ اندر ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں، زبیر صاحب سوال اس لیے سوال سن لیں، آپ کہتے ہیں شہباز صاحب کہتے ہیں ایک پریس ریلیز میں نہ مسرور انور کو جانتا ہوں نہ شعیب قمر کو جانتا ہوں، ہماری کمپنیوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. کل اگر یہ ثابت ہو گیا یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر، سر آپ کہہ رہے ہیں نا شہباز صاحب کو کہیں، کل آپ کاشف عباسی آپ تو نہیں ڈکٹیٹ کریں گے نا کہ ہم کیسے کہیں. شہباز شریف نے یہ کہہ دیا کہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے سپوکس پرسن نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے، میں ابھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا طریقہ کار کچھ اور ہونا چاہیے. I and you can have a different point of view, but the best way to resolve that is یہ آپ کے سامنے تمام لوگوں کا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف یہ ریکارڈ کے لیے رکھ رہا ہوں، ممکن ہے آپ ٹھیک ثابت ہو، ممکن ہے غلط ثابت ہو، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایز پارٹی سپوکس ہو نہیں سکتا ہے یا نہیں. مسرور انور، شعیب، there are 2 different things کاشف. راشد کرامت، جانتے ہیں یا نہیں جانتے is one thing and whether وہ جو فائنینشل ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ میرے ڈرائیور کا نام لے کے کہیں کہ آپ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تو اس کا اٹ ڈز ناٹ. لیکن اگر اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع ہو، لیکن اگر وہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں اگر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہے ہیں، وہی نا ایک ہی بات ہے، وہ ایک اور چیز ہے. بریک کے بعد اس کے بعد بات نکال کے ڈالے گا نا. تو وہ تو پورا کیس کی بات کر رہے ہیں نا. ایک بریک کے بعد سر، بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ، چھوٹا سیگمنٹ ہے. الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، حکومت فرسٹ کلاس چل رہی ہے، سٹیبل حکومت ہے. کورونا کی کرائسس میں سے جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس ملک کو نکال رہا ہے، جس طرح سے نکال رہے ہیں، 5 سال ہم انشاءاللہ پورے کریں گے. آپ میں زبیر صاحب سے بولوں، زبیر صاحب الیکشن ہونے چاہیے. آج ہی ان کی پلاننگ منسٹری نے ریلیز کیے لاسٹ ایئر کے کرونا سے 1 سال پہلے کی بات. 1.9% جو پاکستان کی تاریخ میں تقریباً بدترین ہے. میں تو بہت پیچھے جا کے دیکھ لیا گروتھ تھی. اور سر لیکن میں سوال الیکشن پر ہے. یہ کہہ رہے کہ سوال الیکشن ہے بس، سوال الیکشن یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے الیکٹ کیا. لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا تھا بھائی، کاؤنٹنگ ایسے کی گئی تھی. تو آپ تو سلیکٹ ہو کے آئے وہ جو جب یہ الیکٹ ہوتے ہیں نا وہ اصل الیکشن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو مینڈیٹ بنتا ہے. آپ کا کوئی سوال تھا؟ میرا سوال تو ان سے یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیں زبیر کہ ان کی پارٹی تو مختلف حصوں میں بٹ چکی ہے. آیا یہ مریم کے گروپ کے ہیں، یہ شاہد خاقان گروپ کے ہیں، یہ شہباز شریف گروپ کے ہیں، یہ نواز شریف گروپ کے ہیں، کس گروپ کے ہیں یہ؟ کیونکہ پارٹی تو ان کی تقسیم ہو چکی ہے. آپ نے کیا میں ضرور بتا دوں گا. آپ نے کیا وزیر اعظم کو بتانا جا کے؟ جی آپ ٹی وی پہ بتا دیں، ساروں کو پتا لگ جائے گا. پتا چل جائے گا، بتا دیں. آپ کو کس لیے پتا کرنا ہے؟ چھوڑیں، آپ وزیر اعظم کو کہیں اپنے کام. سر تو آپ زبیر صاحب آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کہا، لیکن میری بات سنیں، سوال بریف 20 سیکنڈ کا جواب دیجیے گا. آپ لوگوں کو میاں صاحب جب نائل ہوئے باہر نکلنے کہا دیکھیں حکومتیں کو ٹائم وزیر اعظم کو پورا نہیں کرنے دیتے، بڑی زیادتی والی بات ہے. اور آپ کی پارٹی خود مانے گی کہ بہت سے الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی جس میں آپ کی پارٹی خود بھی شامل تھی، لیکن ان تمام مثالوں کو وہ غلط مثال مانتے ہیں پاکستانی پولیٹیکل کلچر کی اور ہسٹری. دیکھیں تو وہ صاحب آپ کی حکومت کے لیے ووٹ کو عزت دو. پارلیمنٹری جمہوریت میں بالکل یہ رائٹ آپ کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف پرفارمنس. اور میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ کہیں گے تو میں اور بھی بتا دوں گا. اس سے زیادہ خراب پرفارمنس پاکستان کی تاریخ میں بہت خراب پرفارمنس. 5 سیکنڈ ہے، یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی کا بھی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن اپوزیشن اکٹھی تو ہو. سارے اگر کریں تو دے دیں گے استعفیٰ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ پورے ایک طور طریقے ہوتے ہیں. کلوز کرنا ٹھیک ہے، لوازمات پورے کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.